دیکھیں بچے، یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر اس بچی کا ہے جس سے اولاد نہیں ہو رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ مسئلہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے اگر پیریڈز نہیں آ رہے، ریگولر نہیں ہے، تو یہ مسئلہ اسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی مسئلہ دونوں میاں بیوی کا بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی آزمائش ہوتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ یہ سوچ کے اپنے ہارمونز خراب نہ کریں، کیونکہ جب ایک مرتبہ آپ کے ہارمونز خراب ہو گئے تو پھر اسے ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کئی سالوں سے آپ ٹریٹمنٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں، کئی سالوں سے آپ اپنا علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں پراپر طریقے سے، پھر بھی وہ رزلٹ نہیں ملتا۔ وہ جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ملتا، کیونکہ اس کے اندر جو غلطی آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ غلطی میں کی وجہ سے جو ہے وہ آپ ایک سائڈ تو ٹھیک کر رہے ہوتے ہو لیکن دوسرے سائڈ کو نظر انداز کر لیتے ہو۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دکھ کی وجہ سے ہمارے جراثیم اور ہمارے ایگ جو ہے وہ میچور نہیں ہوتے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، جب انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، جب انسان کی اندر کی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے، تو کوئی بھی دوا، کوئی بھی علاج اس کے اوپر کام نہیں کرتا۔ یہ بھی ہم اس لیے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ جتنی بھی بچیاں ہیں جو میرے پاس آتی ہیں، وہ رو رو کر آتی ہیں۔ وہ یہ نہیں آتی ہیں کہ اگر وہ اچھی ہوتی تو پھر ان کو بچہ ہو جاتا۔ ان کو کئی سال ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ ذہنی مینٹلی پریشان اور ڈسٹرب ہو کر میرے پاس آتی ہیں، مجبور ہو کر آتی ہیں، پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں آپ کی ویڈیو دیکھ کر ہمیں ہمت ہوئی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی رپورٹ بھیجیں تاکہ ہماری صحیح جگہ رہنمائی ہو سکے۔ اس چیز کو لے کر بھی آپ چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں رکھی ہیں، اور یہ آزمائش ہے میرا اور میرے ہسبینڈ کا کام نہیں ہے کہ ہم دونوں ملیں گے اور بچہ ہو جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی آزمائش میں ڈالے۔ آزمائشیں صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، آزمائشیں پیغمبروں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ بھی ہوئی ہیں۔ آزمائش میں ہمیشہ ہمت جو ہے وہ آپ کو اپنے اندر لانا پڑے گا۔ آپ کو یہی سوچ کر اپنا علاج کرنا پڑے گا کہ آپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنا ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں، اور صبر کرنا ہوگا۔ صبر ہی سب سے بڑا امتحان ہے۔ اس صبر میں کوئی جلدی کامیاب ہو جاتا ہے اور کئی ایسے ہوتے ہیں جنہیں آزمائش میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کو اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اور اللہ کی حکمت کے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ہمیشہ خوش رہنا ہے، ہمیشہ دعا کرنی ہے، ہمیشہ اللہ سے رابطہ رکھنا ہے۔ آپ کوئی بھی علاج، کوئی بھی ٹریٹمنٹ کریں تو اس میں اللہ کی خوشنودی ضرور حاصل کر لیا کریں۔ یہی سمجھ کر لیا کریں کہ یا اللہ یہ میرے حق میں بہتر ہے، تو میرے لیے آپ رہنمائی کریں اور بہتر راستہ فراہم کریں، کیونکہ آپ بے بس ہوتے ہیں، کیونکہ آپ بے چین بھی ہوتے ہیں، آپ کو اولاد چاہیے ہوتا ہے، تو غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائیں۔ غلط لوگوں کے چنگل میں اگر ہم چلے جاتے ہیں تو ہمیں کئی سال ہو جاتے ہیں، اور آپ ایک طرف سے تو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہے، تو دوسری طرف آپ اندرونی طور پر بھی بیمار ہیں۔ جب تک انسان اندر سے ٹھیک نہیں ہوتا، جب تک دوا اس کے اوپر کام نہیں کرتی ہے۔ یہی میرا میسج ہے کہ اپنے علاج کے ساتھ صبر ضرور کریں۔ اگر یہ صبر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد نوازیں گے۔ یہ میرا میسج ہے، اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اور ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کے